اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ عزیز طلباء، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم اسلامیات لازمی HSSC 1 کے لیکچر نمبر 37 کے پارٹ 1 کی ابتدا کر رہے ہیں، جس میں ہم باب دوم اسلامی تشخص کو پڑھ رہے ہیں، اور میں ذل حسین بحیثیت HOD اسلامیات آپ سے مخاطب ہوں۔ عزیز طلباء، آج کے اس لیکچر میں ہم نے جو چیزیں پڑھنی ہیں وہ احترام قانون کے ٹاپک کو انشاءاللہ مکمل کریں گے قرآن و سنت کی روشنی میں۔ پچھلے لیکچر میں ہم نے قرآن مجید کی آیات کی روشنی میں احترام قانون کو پڑھا تھا اور سمجھا تھا۔ اس کے بعد انشاءاللہ کسب حلال اور پھر ایثار ہے، اس کو بھی ہم قرآن و سنت کی روشنی میں پڑھیں گے۔ احترام قانون کے حوالے سے جو بات ہم پڑھ رہے تھے وہ یہ تھی کہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک چاہے امیر ہے، چاہے غریب ہے، چاہے چھوٹا ہے، چاہے بڑا ہے، چاہے شاہ ہے، چاہے گدھا ہے، سب کے لیے قانون جو ہے وہ کیا ہے، برابر ہے۔ اور اسی کے متعلق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کثرت سے احادیث پاک ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد گرامی ہے، اللہ تعالیٰ نے کچھ حدیں مقرر کی ہیں تو تم ان کو نہ توڑو۔ بحد حدود فلا تعتدوها، اللہ تعالیٰ نے کچھ حدیں مقرر کی ہیں تو تم ان کو نہ توڑو۔ اور پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث پاک ہے کہ میں تم میں دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، اللہ کی کتاب اور میری سنت، جب تک ان کو تھامے رہو گے تم گمراہ نہیں ہوگے۔ فرمایا کہ قرآن اور اس کی سنت کو جب تک پکڑے رہو گے اس وقت تک تم گمراہ نہیں ہوگے، دنیا و آخرت میں تمہیں کامیابی ملتی چلی جائے گی۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی پھر حیات مبارکہ سے بھی بہت سی ہمارے لیے روشن مثالیں ہیں۔ قبیلہ بنو مخزوم کی فاطمہ نامی عورت نے چوری کی تھی اور اس کے ہاتھ کاٹنے کا آقا علیہ السلام نے حکم دیا، اور اس کی سفارش کے لیے حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سفارش کے لیے تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے پہلی قومیں بھی اسی لیے برباد ہوئیں کہ جب کوئی بڑا آدمی چوری کرتا تو اس کو چھوڑ دیا جاتا تھا۔ خدا کی قسم اگر میری بیٹی فاطمہ بھی چوری کرتی تو میں اس کا بھی ہاتھ کاٹ دینے کا حکم دے دیتا۔ پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بدکاری کا جرم ثابت ہونے پر حضرت معاذہ سلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور غامدیہ نامی عورت کو اللہ کے قانون کے تحت سنگسار کرنے کا حکم دیا۔ سنگسار کرنا کیا ہوتا ہے کہ اس کو آدھا جسم یا اس سے زیادہ زمین میں دبا دیا جاتا ہے اور اس کے بعد سنگ زنی کی جاتی ہے، یعنی کہ پتھر مارے جاتے ہیں، اور جب تک روح نہیں نکل جاتی انسان کے جسم سے اس وقت تک اس کے اوپر پتھر برسائے جاتے ہیں۔ تو یہ کس کی ہے؟ شادی شدہ جوڑا اگر گناہ کا یعنی کہ زنا کا ارتکاب کرتا ہے، بدکاری کرتا ہے، تو اس کو سنگسار کیا جاتا ہے۔ یہ اسلام میں اس کی کیا ہے؟ سزا ہے۔ یہ سزائیں عزیز طلباء اس لیے رکھی گئی ہیں تاکہ بحیثیت مسلمان اور بحیثیت انسان یہ ذہن اور دماغ کے اندر بات ہو کہ اگر میں اس حد سے تجاوز کروں گا یا تجاوز کروں گی تو میرے لیے یہ سزا مقرر ہے۔ اور جب سزا کا تصور ذہن کے اندر ہوتا ہے تو انسان خود بخود برائی سے رکتا چلا جاتا ہے، اور پھر اگر ایسا عمل ہو بھی جائے تو اس سزا کو سر عام اس لیے دیا جاتا ہے تاکہ دوسرے اس سے کیا کریں؟ عبرت پکڑیں، اور یوں گناہوں کا دروازہ کیا کر دیا جاتا ہے؟ بند کر دیا جاتا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے خطبہ خلافت میں فرمایا اگر میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قانون کے مطابق چلوں تو میری اطاعت کرو، ورنہ تم پر میری اطاعت ضروری نہیں ہے۔
پھر آگے دیکھیے، خلفائے راشدین میں سے ہی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ایک بیٹے پر شراب نوشی کے جرم میں حد جاری کی اور اسے کوڑے لگوائے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک یہودی کے خلاف اپنی زرع چوری کرنے کے جرم میں دعویٰ دائر کیا، لیکن کیا ہے کہ گواہ نہ پیش کر سکنے کی صورت میں اپنے دعویٰ واپس لے لی، اور یہودی اس پابندی قانون اور انصاف کو دیکھ کر دار اسلام کے اندر کیا ہو گیا، داخل ہو گیا۔ ظاہر ہے کہ جب چھوٹا بڑا امیر غریب سب قانون کی پاسداری کریں گے تو پھر ظاہر ہے کہ اس کا اثر معاشرے کے عام لوگوں کے اوپر اور خواص کے اوپر ہوگا، اور وہ الحمدللہ اسلام کی طرف کھینچتے چلے چلے، چاہے وہ غیر مسلم ہی کیوں نہ ہو۔ عزیز طلبہ، اگلا جو موضوع ہے وہ ہے کسب حلال، یعنی کہ حلال کمانا۔ کسب کے معنی ہے کمانا، اور حلال کے معنی جائز کے، اور کسب حلال سے مراد حلال روزی کمانا ہے۔ اور دین اسلام میں اسے کیا مراد ہے کہ کمائی جانے والی اشیاء، اموال اور کمائی کے ذرائع دونوں درست اور اسلامی تعلیمات کے مطابق ہو۔ اگر کمائی کا ذریعہ جائز نہ ہو، جیسے ڈاکہ ہے، رشوت ہے، چوری ہے، دیگر ذرائع ہیں، لیکن حاصل ہونے والی آمدنی حلال و طیب ہو، تو اسے ہم کسب حلال نہیں کہیں گے۔ اور پھر جب وہ کسب حلال نہیں ہوگا تو وہ رزق کیا ہوگا، حرام کہلائے گا، حلال نہیں کہلائے گا۔ اگر کمائی کا ذریعہ درست ہو، جیسے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنایا، صحابہ نے اپنایا، تجارت ہے، زراعت ہے، یا دیگر کمائی کے ذرائع ہیں، تو اس کو کیا کہا جائے گا، کسب حلال کہا جائے گا۔ قرآن مجید فرقان حمید میں باقاعدہ طور پر اس کے احکامات واضح طور پر ارشاد فرمائے گئے، حلال کمائی اور برائی سے بچنا۔ سورہ المومنون آیت نمبر 51 ہے، یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، اے رسولو پاکیزہ چیزیں کھاؤ اور نیک عمل کرو۔ گویا انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو تاکید فرما کے بالعموم تمام انسانیت کو اور مسلمانوں کو اور مومنین کو اس کی ترغیب دلائی جا رہی ہے۔ یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، سورہ بقرہ آیت نمبر 168 168، اے لوگو زمین کی چیزوں میں سے حلال اور طیب چیزیں کھاؤ۔ پھر ارشاد فرمایا، جس کا ترجمہ ہے، آیت مبارکہ دیکھ لیجئے، یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم، اے ایمان والو جو پاکیزہ روزی ہم نے تم کو دی ہے اس میں سے کھاؤ۔ اور پھر آگے حدیث پاک چند دیکھ لیتے ہیں۔ فرمایا، طلبوا کسب الحلال، طلبوا کسب الحلال فریضۃ بعد الفریضہ، فرمایا حلال روزی کا حاصل کرنا فرض ہے اللہ کے فرض کے بعد۔ یہاں پر ایک چیز کلیئر ہوگی، اکثر و بیشتر جب ہم لوگوں کو نماز کی دعوت دیتے ہیں تو کہتے ہیں جی وہ کیا کریں جی، ہم تو بس وہ صبح جاتے ہیں اور شام کو آتے ہیں، بس نماز کا ٹائم نہیں ملتا۔ وہ بھی تو فرض ہے نا جی، وہ بھی تو عبادت ہے نا، رزق حلال ہے، عبادت ہے، تو وہ بھی تو ہم عبادت میں مشغول رہتے ہیں۔ تو یہاں پر دیکھیے واضح طور پر اس حدیث پاک میں ارشاد فرمایا، ذرا غور سے دیکھیے گا، حلال روزی کا حاصل کرنا فرض ہے اللہ کے فرض کے بعد۔ اللہ اکبر، یہاں واضح فرما دیا گیا کہ جو اللہ نے فرائض عائد کیے ہیں ان فرائض کے بعد روزی کا حاصل کرنا کیا ہے، فرض ہے۔ پھر فرمایا، القاسب حبیب اللہ، حلال روزی کمانے والا اللہ کا دوست ہے۔ اپنے ہاتھ سے کما کر کھانا سب کھانوں سے بہتر ہے، اور اللہ کے نبی حضرت داؤد علیہ السلام اپنے ہاتھوں سے کما کر کھاتے تھے۔ اور پھر آگے ہے کسب حلال قبولیت دعا کا ذریعہ ہے۔ حضرت سعد بن نبی وقاص رضی اللہ تعالیٰ نے بارگاہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کیا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیجئے، اللہ تعالیٰ میری دعائیں قبول فرمائے۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، لقمہ حلال کھاؤ، دعا خود بخود قبول ہوگی۔ اللہ اکبر۔ تو لہٰذا لقمہ حلال یعنی کہ حلال کمائی سے، اس کے کھانے سے اللہ رب العزت دعاؤں کو جلد قبولیت عطا فرماتا۔
پھر حرام کی مذمت فرمائی، وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ، اور آپس میں ایک دوسرے کا مال ناجائز طریقے سے نہ کھاؤ۔ اور پھر اس پر ارشاد فرمایا، وہ گوشت جس نے حرام سے پرورش پائی ہو جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ اور پھر فرمایا، جس گوشت نے حرام سے پرورش پائی ہو دوزخ ہی کے وہ کیا ہے، لائق ہے۔ پھر آقا علیہ السلام کا ارشاد گرامی، جس نے 10 درہم کا کپڑا خریدا اور اس میں سے 1 درہم حرام کا تھا، تو ارشاد فرمایا کہ جب تک وہ کپڑا اس کے جسم پر رہے گا اللہ تعالیٰ اس کی نماز قبول نہیں فرمائے گا۔ اللہ اکبر۔ تو اب جو جائز ذرائع آمدنی ہے وہ دیکھ لیجئے، وہ کیا ہے، تجارت ہے، اس کے بعد زراعت ہے، اس کے بعد صنعت و حرفت ہے، اس کے بعد ملازمت ہے۔ یہ سارے جو ذرائع ہیں یہ کون سے ہیں؟ یہ حلال ذرائع ہیں، حلال ذرائع آمدنی ہیں۔ ان کے ذریعے جو مال کمایا جاتا ہے وہ کیا ہے، جائز ہے، لیکن وہ بھی قرآن و سنت کے حدود و قیود کے مطابق۔ اس کے ریفرنس آپ کے سامنے ہے، اس کو پڑھ لیجئے گا۔ اور آگے ناجائز ذرائع آمدنی جو ہیں وہ بھی دیکھ لیجئے، چوری ہے، ڈاکہ ہے، سود خوری ہے، جوا ہے، ناانصافی ہے، کم تولنا ہے، ذخیرہ اندوزی ہے، رشوت ستانی ہے، ملاوٹ ہے، جسم فروشی ہے۔ یہ سارے جو ہیں یہ عزیز طلبہ ناجائز ذرائع آمدنی ہیں۔ ان کے ذریعے جو مال کمایا جاتا ہے یا اس سے ریلیونٹ جو چیزیں ہیں ان سے جو مال کمایا جاتا ہے وہ کیا ہے، ناجائز ہے۔ انشاءاللہ اگلے لیکچر کے پارٹ 2 میں ہم اگلے جو موضوعات ہیں ان کو مکمل کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔